حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا میرا حاجت روا خدا کشا بغداد کا دولہا میرا حاجت روا خدا کشا بغداد کا دولہا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ ولی کو کیا کہتے ہیں؟ دوست۔ تو آپ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، پیدائشی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہونٹ تھے، لپس، یہ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، اس سے ایک آواز آتی تھی۔ وہ آواز کون بتائے گا کیا آواز آتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا؟ روما صاحب کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ ذوالنورین آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ تو اب چلے آپ ادھر آئیے۔ اب میں اٹھ کے تو نہیں نہ آؤں گا، بابا یہ چلے اب آپ بتائیے۔ نہیں، چادر ہاتھ میں رکھیں، چادر ہاتھ میں رکھیں، شاباش، چادر ہاتھ میں پورا یوں اٹھا کے رکھے، چادر ہاتھ میں، یہ اس طرح، یہ چادر کیا کیا۔ آپ کا نام؟ عبید رضا۔ عبید رضا عطاری، عبید رضا عطاری، ماشاءاللہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے جو پیدا ہوتے ہی جو آواز نکلی تھی، جو ہونٹوں سے جو کچھ نکل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ 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 اللہ۔ اللہ۔ تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کیا۔ چلو آپ کو تحفہ دوں، چلے آپ کو یہ تسبیح تحفے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تسبیح چلے آپ کی۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیدا ہوتے ہی کیا کون سا ذکر کیا؟ کیا ذکر کیا؟ اللہ 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 اللہ۔ تو دیکھیں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے نیک تھے، کتنے اللہ کے پیارے بندے تھے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی کا ذکر مبارک کیا، اور زبان سے کیا نکلا؟ اللہ۔ اچھا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی نام بتائے، آپ کا نام کیا ہے؟ یا اللہ، روما صاحب کو نام پتا ہے؟ ادھر آ، ادھر آئے، اب ادھر تو آنے یار، میں تو نہیں بار بار آؤں گا نا، ایسا تو نہیں نہ کرو یار، میں ہوں، چلو وہیں سے بتا دو کیا نام ہے؟ نہیں پتا؟ چلو آپ مسکراؤ، ماشاءاللہ۔ مدنی منی انہیں ہمیں کہنا ہے اضحک اللہ سنکی، ٹھیک ہے؟ چلو کون بتائے گا؟ آپ بتائیے یہاں آ کر، چلے وہیں سے بتا دیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ نام کیا ہے پورا؟ کہا آپ نے صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پورا کوئی سنے گا آپ کی تو وہ کیا کہے گا؟ حضرت نام ہے، سیدنا نام ہے، شیخ نام ہے، عبد القادر نام ہے کہ جیلانی نام ہے؟ پورا نام ہے۔ نام بتائیں پہلے، نام۔ حضور غوث پاک۔ حضور غوث پاک تو آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے نا؟ نام چلیں، اب آپ نے بتایا صحیح ہے، اس میں سے نام چاہیے ہمیں، تاکہ جو آپ کو دیکھیں گے سنیں گے تو ان کو پورا نام، ایک نام ہونا چاہیے نا، پھر جو آپ نے آگے پیچھے جو بیان کیا وہ درست بیان کیا، ٹھیک ہے؟ مگر نام اس میں سے کون سا ہے؟ چلیں آپ بتائیں، ادھر آئیں، مائک میرے پاس ہے۔ عبد القادر۔ عبد القادر، کیا نام ہے؟ عبد القادر نام ہے۔ انہیں یہ کارڈ تحفے میں ملے گا۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ نام بتایا، آمین، آپ کا آمین، آپ کو یہ کارڈ تحفے میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا۔ نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ حضرت
یہ تعظیم کے لیے کہتے ہیں. سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار. کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سردار، ہمارے آقا. ٹھیک ہے، تو سیدنا ہمارے آقا یہ بھی تعظیم کے لیے. حضرت سیدنا شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں، شیخ پیر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سیدنا شیخ یعنی ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے پیر. اب کیا ہے؟ عبد القادر. عبد القادر کیا ہے؟ ان کا نام پاک ہے. جیلانی کیوں کہتے ہیں؟ چلیں ان کو جیلانی کیوں کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ یا غوث پاک، ایک کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ تو پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان کو مائک دے دیتے ہیں. جی، کیونکہ یہ جیلان میں پیدا ہوئے. کیونکہ آپ جیلان میں پیدا ہوئے. جیلان کیا ہے بھائی؟ بغداد میں. جیلان بغداد تو الگ شہر ہے. جیلان کیا ہے؟ اب ان کو مائک دیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے، اب اس سوال میں ایک اور سوال نکلا نا. سوال یہ علم کی چابی ہے. جتنے آپ اچھے سے اچھے سوال نکالیں گے اسی قدر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں یا غوث پاک، نہیں بتا رہے. چلے تو جیلان، انہوں نے، میں نے پوچھا کہ جیلان میں پیدا ہوئے، تو جیلان کیا ہے؟ جی آپ بتائیے مائک پہ. بغداد شریف کے قریب ایک جگہ ہے جیلان. یہ ایک علاقے کا نام ہے. جیلان کیا ہے؟ جیسے ہم باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں نا، تو علاقوں کے نام ہوتے ہیں، شہروں کے نام ہوتے ہیں. تو اس طرح جیلان ایک علاقے کا نام ہے جہاں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آپ کو بھی تحفہ دو بیٹا، آپ کو شجرہ شریف تحفے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یہ شجرہ مبارک ہے، پڑھیے گا اس کو. آمین. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا. کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ مائک پر پوچھیں. یہ لے دوسرا مائک لے، میرے پاس مائک ہے. یہ لیں جی، فرمائیے. یہاں شرح میں آپ سے یہ سوال ہے کہ عبد القادر کا معنی کیا ہے؟ عبد القادر یعنی عبد کہتے ہیں بندے کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کے ایک معنی کیا ہے؟ بندہ. بندہ کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو. ٹھیک ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بندہ. اور عبد کے معنی یہی ہوتے ہیں. تو عبد القادر اس کا مطلب کیا ہوا؟ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا نام ہے قادر. تو قادر کا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ. جیسے عبداللہ ہے نا، عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد الرحیم، رحیم کا بندہ. یہاں سے رحیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، تو اللہ قادر بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، پڑھتے نا قدیر. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو قادر ہے اللہ تعالیٰ، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارا اللہ ہے نا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ یہ قادر، اسی نے کائنات کو بنایا، ہم کو بھی اسی نے بنایا ہے. غوث پاک کو غوث پاک بھی اللہ نے بنایا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ خاص ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت نوازی، یعنی کہ یہ اللہ کے دوست بنے، اللہ کے نیک بندے بنے. اور ایسے نیک بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارے اپنے بندوں کو ہدایت دی، یعنی نیک بننے کی توفیق دی. بہت سارے گناہگار، بہت سارے برے لوگ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے، آپ کا بیان سنتے، کیونکہ آپ بیان بھی بہت اچھا کرتے تھے. اچھا، آپ بیان پہلے نہیں کرتے تھے. آپ نے بیان کیسے شروع کیا پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں. اتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اتنا بڑا آپ کا مقام تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کو بیان کا ارشاد فرمایا، اور آپ کے منہ مبارک میں اپنا، کون بتائے گا؟
چلیں, ارے واہ, چلے یاد آ گیا. آپ کو اب تک کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے, یاد آئی ہے؟ چلیں ان کو مائک دیں. آپ کا زیر نکالا تھا. نہیں, چلیں یہ ہمارے جبے والے اسلام میں بتائیں گے. سیدھے ہاتھ سے دے, سیدھے ہاتھ سے لیں. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھوک مبارک تھا, لعاب مبارک. ہاں صحیح ہے, بتائیں وہ کیا تھا؟ چلیں یہ بہت, یہ آگے مدی منہ بتائیں گے. یہ مائک ادھر پیچھے, سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں. ارے یار گوشت دو مائک آگے بھائی. جی, لعاب شریف. لعاب شریف. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک, اپنا تھوک مبارک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں داخل فرما دیا. تو اس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بیان شروع کیا, اتنا زبردست بیان کرتے تھے ہمارے غوث پاک, اتنا زبردست بیان فرماتے تھے. اچھا مائک تو تھا نہیں, یہ کمال کی بات ہے نا. اب جیسے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ مائک ہے. اس وقت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو جواب بیان فرماتے تھے تو مائک تو تھا نہیں. اچھا مائک نہیں تھا اور سننے والے ہزاروں, کہتے 50,000 اور اس سے زیادہ. 50,000 کس کو بولتے ہیں نا, 50,000. اف, اور ایک میدان ہو تو میدان بھر جائے, میدان بھر جائے, اتنے سننے والے آتے تھے. اب یہ سننے والے تو آئیں, مائک تو تھا نہیں. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں. اب یہ بیان اتنے دور تک کیسے کوئی سنے گا؟ کون بتائے گا؟ ایک کوئی اور؟ یا اللہ, ذوالنورین کہتے میں بتاؤں گا. جی بتائیے کیسے 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 جاتا تھا بھائی؟ نہیں, پھر آپ کی اٹھایا, میرے کو لایا, بلایا, بٹھایا. بھائی نہیں یاد آ رہا, پتہ نہیں ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا آپ بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو بیان فرماتے تھے یہ کیسے پہنچتا تھا آخر تک؟ اللہ عز و جل نے آپ کو اتنی قدرت دی تھی کہ آپ کے آواز اتنی دور تک جاتے تھے. یہ آپ کی کرامت تھی. کیا تھی؟ کرامت تھی. یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا تھی؟ کرامت. کرامت تھی. کہ بیٹھیں, تشریف رکھیں. کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیان فرماتے تو جو پہلا جو ہے نا, جو پہلا فرد ہوتا تھا سب سے آگے والا, جس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز سنتا تھا نا, سب اس سے آخر میں جو بیٹھتے تھے نا وہ بھی اسی طرح آواز سنتے تھے. یہ کرامت تھی ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی. مائک تو تھا نہیں, کہ ابھی جیسے لائٹ چلے گئی تو آواز کہاں سے جائے گی, مائک خراب ہو گئی آواز کہاں سے جائے گی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے میرے غوث پاک کو قدرت دی تھی, طاقت دی تھی اور کرامت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا کی تھی کہ جو پہلا سنتا تھا آخر والا بھی اسی طرح سنتا تھا.